آج کے اس خطبہ میں درود ابراہیمی کے معنی و مفہوم کو آپ دوستوں کے سامنے ذرا وضاحت کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ شروع کرتے ہیں۔ درود ابراہیمی کہاں سے آغاز کرتے ہیں؟ آپ پڑھ کے مجھے سنائیں، کہاں سے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ سب سے پہلا ذکر لفظ یہاں کیا ہے؟ اللہم۔ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہم۔ اب یہ لفظ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو یہاں ذکر کیوں کیا ہے؟ لفظ اللہم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ، اے میرے اللہ۔ اللہم کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ۔ یہ اللہ کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ۔ جب اللہ سے کسی چیز کی طلب کرنی ہو، جب اللہ سے کچھ مانگنا ہو، جب انسان اللہ سے کسی چیز کا تقاضا کرنے والا ہو، جب انسان نے اللہ کے سامنے جھولی پھیلانی ہو، جب انسان نے اللہ کے سامنے اپنا دامن کشادہ کرنا ہو، تو اس وقت انسان بولتا ہے اے اللہ۔ لفظ اللہم کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ۔ لفظ اللہم یہ تین لفظوں سے مل کے بنا ہے۔ کتنے لفظوں سے؟ تین لفظوں سے۔ ایک ہے یا، ایک ہے اللہ، اور ایک ہے میم۔ اللہم، اللہم۔ ظاہری طور پر اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ اللہ اور ایک ہے لفظ میم جس کے اوپر شد ہے، مشدد، لیکن اس میں لفظ یا جو ہے وہ بھی چھپا ہوا ہے۔ مطلب یا اللہ اور میم مشدد۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے میم مشدد کیوں استعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے گئے ایک ایک لفظ میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے گئے ایک ایک حرف میں حکمت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میم مشدد ذکر کیا جاتا ہے کسی بھی چیز میں اضافے کے لیے، کسی بھی چیز میں شدت کے لیے، کسی بھی چیز میں ایگزیجریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جب انسان یہاں کہتا ہے کہ یا اللہ، اس میں طلب اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی اللہم میں ہوتی ہے۔ مطلب ایک بندہ کہتا ہے نا یا اللہ، تو وہ بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے نا اللہم، تو وہ بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن عربی گرامر کے قاعدوں کے مطابق جتنا اضافہ، جتنی شدت، جتنی عاجزی، جتنی انکساری اور جتنی شدت لفظ اللہم میں ہے، اتنی شدت لفظ یا اللہ میں نہیں ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ درود ہم نے کس پہ پڑھنا ہے؟ درود کس پہ بھیجنا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پہ درود بھیجنا ہے۔ لیکن درود کا آغاز کس چیز سے ہو رہا ہے؟ لفظ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں نا، حکم کس کا؟ درود پڑھو، اللہ کا۔ حکم بھی اللہ کا، اور جو درود اللہ تعالیٰ نے سکھایا اس کا آغاز بھی اپنے نام سے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس چیز میں بھی سبق اس چیز کا پوشیدہ ہے کہ سب سے اہم اور اولین ذات اور بات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ حکم بھی خود دیا، اور جب درود سکھا دیا تو اس میں سب سے پہلا لفظ جو ذکر کیا وہ بھی اپنا نام ذکر کیا۔ اس کے ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کائنات کے لوگوں کو اس بات کا سبق دینا کہ سب سے اولین ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ توحید کا سبق دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سب سے اہم اللہ تعالیٰ ہے۔ تم نے درود پڑھنا ہے نا میرے نبی پہ، لیکن ڈائریکٹلی میرے نبی کی ذات تک اگر جاؤ گے تو بات نہیں بنے گی۔ میری ذات کی پہچان کرو، میری ذات سے ہوتے ہوئے، میری بات کو مانتے ہوئے میرے نبی پہ درود پڑھو۔ پہلے اپنا ذکر کیا اللہم، اے اللہ، صلی علی محمد، اس کے بعد پھر لفظ درود کا ذکر کیا۔ پہلے اپنا ذکر، پہلے اپنی پہچان کروائی، پہلے توحید، پہلے توحید پھر رسالت، پہلے اللہ پھر نبی، پہلے اللہ پھر پیغمبر، پہلے اللہ پھر اللہ کے میسنجر۔ اگر اللہ کی ذات کو چھوڑ دیں، اللہ کی ذات کو نکال دیں، صرف پیغمبر کی ذات کو تھامے رکھیں، ایمان مکمل نہیں ہوتا، عقیدہ مکمل نہیں ہوتا،
درود ابراہیمی بھی انسان کو اگر سب سے پہلے دے رہا ہے تو عقیدہ توحید کی پہچان دے رہا ہے. اللہم صلی علی محمد. صلی. اب لفظ صلی یہ کیا لفظ ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ لفظ نکلا ہے صاد لام اور یا سے، سالیہ سے. یہ لفظ نکلا ہے سالیہ سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے مدد چاہنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کی مدد کے لیے کہنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لفظ صلات جو ہے یا صلی جو ہے، اس کے کتنے معنی ہیں؟ اس کا ایک مطلب ہے تعریف کرنا، اس کا ایک مطلب ہے مدد کرنا، حمایت کرنا، اور اس کا ایک مطلب ہے رحمت کے لیے پکارنا، مدد کے لیے پکارنا. ہم پکار کس کو رہے ہیں؟ اللہ کو. کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو. صلی، اللہ درود بھیج. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو. یہاں ہم حکم نہیں دے رہے، یہاں ہم التجا کر رہے ہیں. یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ التجا کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی چیز کرنے کا کہتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ حکم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. سلموا. اللہ اپنے بندوں کو اگر کوئی کام کرنے کا کہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے. اور جب بندے اللہ سے کسی کام کا کہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ التجا ہوتی ہے. ربی اغفر لی وارحمنی. اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھ پہ رحم فرما. اس میں بھی صیغہ امر ہے، لیکن جب بندے اللہ سے کچھ کہتے ہیں تو وہ امر نہیں ہوتا، وہ حکم نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتی ہے؟ عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، وہ مانگنا ہوتا ہے، وہ التجا ہوتی ہے. تو ہم اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ التجا. کیا اللہ سے کیا التجا کر رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذکر کو بلند فرما، آپ کی تعریف فرما، آپ پہ درود بھیج. اللہ آپ کی حمایت فرما، آپ کی مدد فرما. اب لفظ صلی، اس کے بھی دو مفہوم ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں اس کا مفہوم اور تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس زندگی سے، اس دنیا سے جانے کے بعد اس مطلب کا مفہوم اور ہے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں موجود تھے، اس وقت لفظ صلی کا مطلب یہ تھا کہ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما، آپ کی نصرت فرما، آپ کی حمایت فرما، آپ کی سپورٹ فرما، کہ جو بھی آپ کے دین کا پیغام سنے وہ آپ کا دیوانہ ہوتا چلا جائے، وہ آپ پہ ایمان لے آئے، آپ کا دین پھیلتا چلا جائے، آپ کے امتیوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس دنیا سے جانے کے بعد لفظ صلی کا مطلب یہ ہے، اللہ میرے پاک پیغمبر کے درجات میں بلندی فرما، میرے پاک پیغمبر کے ذکر کو بلند فرما، میرے پاک پیغمبر کے دین کو بلندی عطا فرما، میرے پاک پیغمبر کے میسج کو بلندی عطا فرما، میرے پاک پیغمبر کے پیغام کو چہار دانگ عالم میں عام فرما، میرے پاک پیغمبر کے میسج کو ساری دنیا پہ پھیلا دے، ساری دنیا پہ میرے پاک پیغمبر کے دین کو اللہ حکمت، دانائی اور غلبہ عطا فرما. یہ لفظ صلی کا مطلب ہے کہ جب پاک پیغمبر موجود تھے اس وقت اس لفظ کا مطلب اور تھا، اور جب آپ پاک پیغمبر اس دنیا سے جا چکے ہیں اس لفظ کا مطلب اور ہے. سمجھ کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. صلی، لفظ صلی کا مفہوم مطلب پتہ چل گیا نا. اگلا لفظ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام، علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد پہ درود و سلام بھیج. اب لفظ محمد کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی میں لفظ محمد ہی کیوں استعمال کیا ہے؟ محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے، جس کی شان بیان کی جائے، جس کا ذکر کیا جائے. لفظ محمد کا مطلب یہ ہے کہ ہر آن ہر لمحہ جس کی تعریف بیان کی جائے، جس کی تعریف فرش پہ بھی ہو رہی ہو، جس کی تعریف عرش پر بھی ہو رہی ہو، جس کی تعریف قرآن میں بھی ہو رہی ہو،
جس کی تعریف نماز میں بھی ہو رہی ہو، جس کی تعریف اذان میں بھی ہو رہی ہو، جس کی تعریف التحیات میں بھی ہو رہی ہو، جس کی تعریف ہر انسان کی زبان پہ ہو، ہر فرشتے کی زبان پہ ہو، جس کی تعریف میرے سونے رب کی زبان پر بھی ہو، محمد جس کی تعریف بیان کی جائے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم محمد ہیں، ہمیشہ محمد ہیں اور ہمیشہ محمد رہیں گے۔ آج کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو میرے پاک پیغمبر کی تعریف نہ کرتا ہو، کوئی مسلمان ایسا نہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں، کوئی جیسا مرضی بے عمل ہو، جیسا مرضی بد عمل ہو، بد کردار ہو، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو میرے پاک پیغمبر کی تعریف نہ کرنے والا ہو۔ جب تک قیامت کی دیواریں ہیں، جب تک ایک مسلمان بھی موجود ہے، میرے پاک پیغمبر کی اس دنیا میں تعریف ہوتی رہے گی۔ جب مسلمان ختم ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی، روز قیامت بھی، روز محشر بھی میرے پاک پیغمبر کی تعریف بیان کی جائے گی۔ اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، اب دنیا میں اگر کسی ہم غیر مسلم سے کہیں گے نا کہ کیا آپ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ درود پڑھتے ہیں، میرے پاک پیغمبر کی تعریف کرتے ہیں، وہ کہے گا ہم نہیں مانتے۔ جب ہم مانتے نہیں ہیں تو ہم تعریف کیوں کریں؟ ایک بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، اس نے نبی کریم کے وجود کو کیسے ماننا ہے؟ جو آپ کے وجود کو نہیں مانتا وہ آپ کی تعریف کیسے کرے گا؟ دنیا میں یہ سلسلہ ہے، دنیا میں آپ کی تعریف کرنے والے صرف ایمان والے ہیں۔ کچھ ایسے غیر مسلم بھی ہیں کہ جو آپ کی تعلیمات کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن روز قیامت، قیامت کے دن، روز محشر، کوئی مسلمان نہ ایسا ہوگا، کوئی غیر مسلم ایسا نہیں ہوگا، کوئی عیسائی ایسا نہیں ہوگا، کوئی یہودی ایسا نہیں ہوگا، کوئی دہریہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی ملحد ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایتھیسٹ ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایگنوسٹک ایسا نہیں ہوگا، کوئی سائنس کا پجاری ایسا نہیں ہوگا جو کل قیامت کے دن میرے پاک پیغمبر کی تعریف بیان نہ کرے۔ کیوں؟ پاک پیغمبر کی تعریف قیامت کو کیسے ہوگی؟ ساری کائنات منتظر ہے، اللہ تعالیٰ حساب شروع فرمائے، لیکن حساب شروع نہیں ہو رہا۔ اس وقت انبیاء بھی انسانوں کے کام نہیں آنے والے۔ اس وقت جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم، جناب نوح، جناب آدم، کوئی نبی بھی انسانوں کے کام نہیں آ رہا۔ لیکن انسان تو سارے اکٹھے ہیں نا، ادھر سارے انسان ادھر اکٹھے ہوں گے۔ آج جو اللہ کو مانتا ہے اس نے بھی زندہ ہونا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا مرنے کے بعد اس نے بھی زندہ ہونا ہے، جو میرے پاک پیغمبر کی تعریف کرتا ہے اس نے بھی اس دن قیامت کے دن موجود ہونا ہے، جو میرے پاک پیغمبر کی تعریف نہیں کرتا اس نے بھی موجود ہونا ہے۔ ساری کائنات ادھر موجود ہے، اور ساری کائنات مل کے پھر کس کا ذکر کرے گی، کس کا نام لے گی؟ تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے گی۔ کہ آج کے دن صرف ایک ہستی ایسی ہے، آج کے دن صرف ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو ہمیں اللہ کے غضب اور غصے سے بچا سکتی ہے، اور وہ ہستی تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوگی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا انا اول شافعین و انا اول مشفعین، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور سب سے پہلے جس کی سفارش مانی جائے گی وہ بھی میں ہوں گا۔ یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہماری شان ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس نبی کے نام لیوا ہیں، اس دنیا میں بھی ان کی تعریف ہونے والی ہے، اور اس دنیا کے خاتمے کے بعد قیامت کے دن بھی ان کی تعریف ہونے والی ہے۔ اس لیے آپ کیا ہیں؟ محمد۔ حقیقی معنوں میں محمد آپ ہیں، کیونکہ آپ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہونی۔ دنیا ختم ہو جانی ہے، انسان ختم ہو جانے ہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے، انسان بھی ختم ہونے والے ہیں، لیکن میرے پاک پیغمبر کی تعریف ختم نہیں ہونی۔ اب اگلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر کا ذکر نام لے کے یہاں کیوں فرمایا؟ درود ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام ہی ذکر کیوں کیا؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کردہ ہر نام میں حکمت ہے، ہر کام میں حکمت ہے، ہر لفظ میں حکمت ہے، ہر حرف میں حکمت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام اس لیے ذکر کیا کیونکہ دنیا میں بھی
آپ کی تعریف اللہ کے بعد سب سے بلند ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ کے بعد پاک پیغمبر کی تعریف ہی سب سے بلند ہوگی۔ حقیقی معنوں میں محمد کون ہے؟ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم، کیونکہ آپ کی تعریف اس دنیا میں بھی بلند رہنے والی ہے اور آپ کی تعریف قیامت کے دن بھی بلند رہنے والی ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر کو مقام محمود پر پہنچانے والے ہیں۔ جس کو مقام محمود پہ پہنچایا جائے وہ ہے محمد، اس لیے اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی میں آپ کا نام لے کے ذکر فرمایا ہے۔ آگے چلیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر آپ کی آل پہ ذکر کیا۔ اے اللہ میرے پاک پیغمبر پہ درود بھیج، میرے پاک پیغمبر پہ رحمتیں بھیج، میرے پاک پیغمبر کے درجات کی بلندی فرما۔ اللہ اسی طرح پاک پیغمبر کی آل اولاد اور پاک پیغمبر کی امت پہ بھی درود بھیج۔ اب لفظ آل اس کی ہم زیادہ بحث میں نہیں جائیں گے، صرف اتنا یاد رکھیں کہ لفظ آل کا مطلب خاندان بھی ہوتا ہے، اور جب نبی کے لیے لفظ آل یا کسی بڑے سردار کے لیے لفظ آل استعمال کیا جائے تو اس سے مراد اس کی فوج بھی ہوتی ہے، اس کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں، اس کی امت بھی ہوتی ہے۔ اب آل محمد سے مراد پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خاندان بھی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے گھر والے، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی آل اولاد۔ لفظ آل میں آپ کے گھر والے بھی آ جاتے ہیں، اور لفظ آل میں آپ کی ساری امت بھی آ جاتی ہے، امت محمدیہ بھی آ جاتی ہے۔ میں نے پہلے ذکر کیا تھا نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی دعا کیسے مانگوں؟ ایسا کرتا ہوں 3 حصے دعا مانگ لیتا ہوں، 1 حصہ آپ پہ درود پڑھ دوں گا۔ فرمایا زیادہ کر۔ کہا اللہ کے نبی آدھی دعا اور آدھا وقت آپ پہ درود، کہا اس کو اور زیادہ کر۔ کہا اللہ کے نبی 3 حصے اپنی دعا کے آپ پہ درود پڑھنے کے لیے مختص کر دیتا ہوں، اور 1 حصہ اللہ سے مناجات کر لیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا اس کو اور زیادہ کر لے۔ تو کہنے لگا اللہ کے نبی اب میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، میں درود و سلام کی بارشیں ہی آپ پہ کرتا رہوں گا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا اگر ایسا کرے گا اذن تکفی ہمک و یغفر ذنبک، اگر ایسا کرے گا اللہ تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، تیری مصیبتیں پریشانیاں بھی دور فرما دیں گے۔ اب درود ابراہیمی میں ایسی کون سی چیز ہے؟ کوئی ایسا ایلیمنٹ، کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے نا کہ جس سے انسان دعا نہ مانگے، لیکن صرف درود پڑھنے سے مصیبتیں ٹل جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، بیماریاں شفاؤں میں بدل جائیں، غریبی امیری میں بدل جائے، بے اولادی اولاد ہونے میں بدل جائے، مصیبتیں آسانیوں میں بدل جائیں، تنگیاں بہتریوں میں بدل جائیں، ایسی کوئی چیز درود ابراہیمی میں ہونی بھی چاہیے نا۔ وہ ہے لفظ آل۔ لفظ آل کا میں نے بتایا نا، اس سے مراد ساری امت محمدیہ بھی ہے، اور امت محمدیہ میں درود پڑھنے والا بھی آ جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا مفہوم ہے، یہ کتنی بڑی عبادت ہے درود ابراہیمی، جس کو ہم غفلت سے پڑھ لیتے ہیں۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو اس میں صرف آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے نہیں، بلکہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یار دیکھیں اسلام کی محبت، دیکھیں اسلام کا پرامن ہونا، دیکھیں کہ جو آپ کو تنگ کرنے والا ہے، جو آپ کا دشمن ہے، آپ کو تکلیف دینے والا، آپ اس کے لیے رب سے دعا نہیں مانگتے ہاتھ اٹھا کے، لیکن جب آپ اسلام کے دائرہ میں آ جاتے ہیں، اسلام کو مانگتے ہوئے
پاک پیغمبر پہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے آپ کے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں نکال دیتا ہے، آپ کے بیریوں کے لیے بھی، آپ کے مخالفین کے لیے بھی آپ کی زبان سے دعائیں نکال دیتے ہیں، اور وہ پھر آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے بڑے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی مخالفت سے، دشمنیوں سے باز بھی آ جاتے ہیں۔ کتنا بڑا مفہوم ہے۔ وَعَلَىٰ آلِ محمد، آل محمد سے مراد اللہ کے نبی کا خاندان بھی ہے، ساری امت محمدیہ بھی ہے، اور آپ کی اپنی ذات بھی اس میں آ جاتی ہے کہ اللہ جس طرح میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ درود پڑھتا ہے، مجھ پہ بھی درود بھیج، جس طرح میرے پاک پیغمبر پہ رحمتیں بھیجتا ہے مجھ پہ بھی رحمتیں بھیج، جس طرح میرے پاک پیغمبر کے نام کو، آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، میرے درجات کو بھی بلند فرما، جس طرح آپ پاک پیغمبر کے لیے دعا کرتے جا رہے ہیں وہی دعا آپ اپنے لیے بھی مانگتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ میرے پاک پیغمبر پر اور میرے پاک پیغمبر کی آل پر ایسے درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پہ درود بھیجا۔ کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے، اس میں مقدار بھی فرمایا۔ اسی طرح ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جس طرح تو نے اپنے نبی ابراہیم کی حمایت فرمائی، جس طرح تو نے اپنے نبی ابراہیم کو تحفظ دیا، آگ سے تحفظ دیا، علاقے والوں کی مخالفت سے تحفظ دیا، آپ کو آپ کے والد کے شر سے تحفظ دیا، آپ کو حکمران کے تحفظ، حکمران کے شر سے، حکمران کی مخالفت سے تحفظ دیا، آپ کے نام کو بلند کیا، اور آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسے عطا کی کہ یہودی بھی ابراہیم کو کہتا ہے ابراہیم میرے ہیں، عیسائی بھی اس بات کا ذکر کرتا ہے، اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ابراہیم میرے ہیں، مسلمان بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ابراہیم میرے ہیں۔ اب اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ جیسی دل پذیری، جیسی ابراہیم کی محبت تو نے لوگوں کے دلوں میں عطا کی، ویسے ہی میرے پاک پیغمبر کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں عطا فرما دے۔ یہ وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا نام آج تک زندہ ہے، آج تک زندہ ہے، ہمیشہ ذکر کیا جاتا ہے آپ کے نام کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں بھی آپ کی نصرت فرمائی، مدد فرمائی، اور آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے نام کو بلند رکھا۔ اسی طرح ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے نام کو تو نے بلند کیا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے میسیج کا، آپ کے پیغام کا تو نے تحفظ کیا، اسی طرح میرے پاک پیغمبر کے نام کا بھی تحفظ فرما، میرے پاک پیغمبر کے پیغام کا بھی تحفظ فرما۔ یہ مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دینے کا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ذات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کی آل پر جو اللہ کی رحمتیں ہوں ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آل دیکھیں، یہ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور جناب اسحاق آپ کے آگے بیٹے جناب یعقوب، جناب یعقوب کے آگے 12 بیٹے، جس سے بنی اسرائیل کی نسل چلی، اور بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اتنے نبی بھیجے، اتنے نبی بھیجے، اتنے نبی بھیجے کہ ایک چھوٹے چھوٹے علاقے میں بھی اللہ تعالیٰ نبی بھیج دیتے، اور ایک نبی کے جانے کے بعد فوری بعد اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج دیتے۔ مطلب کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں کوئی عام بندہ نہیں بلکہ نبی ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ درود ابراہیمی میں ذرا آپ توجہ کریں، ذرا غور کریں، ذرا مشاہدہ تو کریں کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو پیغمبر آئے، جو رحمتیں، جو فضیلتیں، جو بلندیاں، جو شانیں اللہ تو نے ان پیغمبروں کو عطا کی، وہی چیز تو ہمیں بھی عطا فرما۔ مطلب دیکھیں آپ کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کو جو مقام ملا، وہی چیز امت محمدیہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے اور درود ابراہیمی کے ذریعے عطا فرما رہے ہیں۔ کتنی گہرائی ہے اس چیز میں، اس پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔
کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا اور آل ابراہیم کا ذکر کیوں کیا؟ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی آل میں جس طرح میں نے کہا کوئی عام بندہ نہیں ہے، آپ کی آل میں کون ہے؟ انبیاء ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے فرستادہ اللہ کے میسنجر ہیں، ان پہ جو رحمتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ درود ابراہیمی کے صدقے وہی رحمتیں امت محمدیہ کے عام لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمید مجید کا ذکر میں اس کی تفصیل ذرا بعد میں کرتا ہوں، درود ابراہیمی کے بھی دوسرے حصے پہ آ جائیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اب درود ابراہیمی کے دو حصے، پہلے حصے میں صلی کا ذکر ہے اور دوسرے حصے میں بارک کا ذکر ہے، ایک ہی لفظ کا فرق ہے نا، اس لیے حمید مجید کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے لفظ بارک کو دیکھتے ہیں۔ لفظ بارک یہ بارکہ سے ہے، برکت سے۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ برکت کا ایک مطلب ہے کسی چیز کا ثابت قدم رہنا، برکت کا ایک مطلب ہے کسی چیز کا قائم رہنا، برکت کا ایک مطلب ہے کسی چیز کا بلند ہونا، برکت کا ایک مطلب ہے شان کا بلند ہونا، نام کا بلند ہونا، عزت کا بلند ہونا، عظمت کا بلند ہونا، ثابت قدم رہنا، استقامت ہونا۔ ہم اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بلندی عطا فرما، آپ کی عزت میں بلندی عطا فرما، آپ کے میسج کو، آپ کے دین کو، آپ کے پیغام کو استقامت عطا فرما، مضبوطی عطا فرما، قیام عطا فرما۔ اللہ آپ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی برکت عطا فرما اور آل محمد کو بھی